عمران خان کے سپہ سالار علی امین گنڈاپور نے آج حکومت کے لیے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، حکومت کو چکنا کر دیا ہے۔ بہت کھچ کے تقریر کی ہے آج اس نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور اس نے کہا ہے، کیا کہا اس نے؟ میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، نیا چینل ہے، مجھے 1000 سبسکرائبر اس مہینے میں کمپلیٹ کرنے ہیں، اور بیل آئیکن آپ نے ضرور دبا دینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ اب عمران خان کا دستے راست رائٹ ہینڈ علی امین گنڈاپور تگڑی تقریر کی آج انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تگڑی، انہوں نے بولا بھائی میری بات سنو، یہ جو آئینی ترمیم ہے ہم اقتدار میں واپس آئیں گے، ختم کر دیں گے، اڑا دیں گے، اور اگر تم نے سینئر ترین جج، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا، ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، احتجاج کریں گے، تحریک چلائیں گے، اور غرور کا سر توڑیں گے، غرور کو توڑیں گے، بت گرا دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں علی امین گنڈاپور صاحب کر گئے ہیں، جذبات میں کر گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، فلور پہ کھڑے ہو کے یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب ان باتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو شاید وہ اس سے پہلے کچھ کر چکے ہوتے عمران خان کے کہنے پہ، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب سب کچھ پیک ہو گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے مرہون منت ہے، سب کی، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اس کے ساتھ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ بڑی غداریاں ہوئی ہیں، وہ غداریاں ایک ایک کر کے سامنے بھی آئیں گی، ریویل ہوگی۔ اس سے ملنے کے لیے گئے تھے نا 5 لوگ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چلے آؤٹ، نکل جاؤ، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں اس گورنمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ تو کوئی بل پاس نہیں کرا سکتی، اور تم آئے اس کی ترمیم پاس کروانے کے لیے میرے پاس ووٹ لے کے۔ حالانکہ اس کو بڑا سمجھایا انہوں نے عمران خان کو کہ خان صاحب آپ کو B کلاس ملے گی جیل میں، انہوں نے بولا آؤٹ۔ خان صاحب ہمیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیں گے، اس نے بولا آؤٹ۔ خان صاحب ہماری مخصوص نشستیں میں مل جائیں گے، اس نے بولا آؤٹ۔ خان صاحب آپ کو بڑی ریلیف مل جائے گی، پارٹی کو بھی ریلیف ملے گی، اس نے بولا گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، میرے پاس کوئی نہ آنا۔ یہ اپنا سب منہ لے کے سارے کے سارے واپس آ گئے۔ اب گنڈاپور صاحب کو خیال آیا کہ اب سب کچھ تو ہو گیا ہے، ختم تو ہو گیا نا سب کچھ، ترمیم تو پاس ہو گئی ہے، تو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یار میں اب پیچھے رہ گیا، میں نے تو حصہ ڈالا ہی نہیں اس میں، اب میں کیا کروں؟ وہ بھی آ گئے، آج وہ کھڑے ہوئے ہیں ہیرو بن کے، ایسے میں تقریر کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں سب کچھ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کچھ نہیں کرنا بھائی، کچھ نہیں کرنا۔ یہ کرنا ہوتا ہے نا اگر گنڈاپور صاحب نے، تو گنڈاپور صاحب بہت پہلے کر چکے ہوتے، وہ سڑکوں کے نیچے سے نکل کے 12 اضلاع میں سے ایسے یوں کرتے ہوئے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے یوں نہیں کیا لیکن میں پہنچ گیا، ایسا نہیں کرتے۔ پھر ایک دم غائب ہو گئے، موبائل آف کر دیا، کیا ہو گیا؟ سیکیورٹی میٹنگ میں۔ جھوٹ کہانی نہیں چلے گی اب گنڈاپور صاحب اب نہیں چلے گی، اب آپ کے اس چکر میں میرے خیال سے انہوں نے آنا بھی نہیں ہے۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا، جس کو آپ نے بند کرایا ہوا، وہ آپ کے چکر میں بھی نہیں آئے گا، اور وہ اب جب بھی باہر آئے گا وہ خود ہی اب فیصلہ کر لے گا اس نے کرنا کیا۔ تو زیادہ انٹرسٹ گنڈاپور صاحب کی باتوں میں نہیں لینا، یہ نان سیریس سے بندے ہو گئے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔